محرم کے مہینے کے اندر عشاء سے کہ فجر تک ان کو بخشوا سکتی ہے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی بڑا ہی خوبصورت مہینہ گزرا ہے ہمارا ذی الحج کا، اور تمام مسلمانوں میں سے جس کے حصے میں یہ وقت آیا کہ وہ حج ادا کرنے جائیں، الحمدللہ بخیر و عافیت کے ساتھ سب حج ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو بھی قبول کرے، اور انہوں نے جس کے لیے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ ان کی بھی ان دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ ابھی دیکھیں کتنے خوبصورت مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے اوپر، خاص طور پہ پاکستانیوں کے اوپر ایک کتنا اپنا ایک اور انعام، یوں سمجھیں کہ انعام دیا ہے پاکستانیوں کو خاص، اور وہ یہ ہے محرم کے مہینے کے اندر کہ پاکستانی کتنے آرام سے اپنے جو بھی گناہ ہیں ان کو بخشوا سکتے ہیں۔ آج پاک پتن شریف کے اندر، پاک پتن شریف ہی اسے کہا جاتا ہے، اور ادھر کے مزار کا جو بہشتی دروازہ ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور عشاء سے کہ فجر تک وہ کھلا رہے گا، اور وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ وہ اس دروازے میں سے گزرنا چاہیں گے، اور بڑے پاکستان سے بے شمار لوگ، ہزاروں بلکہ یوں سمجھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اس دروازے میں سے گزرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے ہم پاکستانیوں کے اوپر۔ روزانہ اس دروازے سے عموماً 13 لاکھ لوگ گزرتے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار اس دروازے میں سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخلہ دے دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام بہشتی دروازہ ہے۔ عالم اسلام کے اندر یہ گناہ بخشوانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان میں۔ جو لوگ باہر کے دنیا میں لوگ رہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ پاکستان آ کے اپنے گناہ اس 5 دنوں کے اندر ضرور آئیں اور اپنے گناہ بخشوا کے جائیں۔ مسجد الحرام، اللہ تعالیٰ کا گھر، وہاں پہ 243 دروازے، مسجد نبوی کے 110 دروازے ہیں، بیت المقدس کے 11 دروازے ہیں، تو یہ تینوں بہترین و مقدس مقامات کے ٹوٹل جو دروازے ہیں وہ 364 ہیں۔ تو ان میں سے لیکن دیکھیں آپ کسی بھی دروازے کو یہ سعادت نہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ بندہ نیچے سے گزرے، اس کے اندر سے گزر کے چلا جائے اور اس کے گناہ دھل جائیں۔ یہ ساری سعادت جو ہے نا صرف پاکستانیوں کو حاصل ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ 13ویں صدی سے پہلے لوگ اپنے گناہ کیسے بخشواتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے معافی تلافی کرواتے ہوتے تھے۔ تو اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جنت کے دروازے کو جب سے شروع کیا گیا، اس میں سے گزرنے کے لیے جب سے لوگوں کے لیے سہولت بنائی گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نقصانات بھی تھوڑے ہوئے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنتی تھے اور شہید ہوئے ہیں، کیونکہ اس دروازے پر جب اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ ظاہری بات ہے ہر کوئی دھکم پیل کرتا ہے کہ بھئی ہم گزر جائیں اس دروازے سے کسی نہ کسی طریقے سے، یہ نہ ہم رہ جائیں اور ہم جنت میں نہ داخل ہو سکیں۔ تو 2021 کے اندر بھی 27 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2010 میں ایک خودکش بمبار کو بھی باب جنت میں سے گزر کر چند افراد کو ہمراہ لے کر اور خود بھی جنت میں چلا گیا، اور یہ شرف اسی کو حاصل ہوا کیونکہ اس نے یہ والی حرکت کر کے اور اپنے آپ کو بھی بخشوا لیا، اور وہ جو بیچارے تھے ساتھ اس کے، جو اس کے ساتھی لقمہ بن گئے تھے، اور وہ بھی جنتی ہو گئے، بلکہ وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ جنت کا واحد دروازہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر پنجاب پولیس تعینات ہے، اور وہ کتنی لکی ہے کیونکہ جب وہ اس کی حفاظت کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ضرور ان کے لیے بہتری کرے گا، اور ہو سکتا ہے ان کے آدھے گناہ دھل جائیں۔ ہمیں یہ دیکھیں کہ یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہماری علماء نہ جانے کدھر اور کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر سب اپنی اپنی چاندی چمکا رہے ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس موضوع کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ جی شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے اس کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، تو جو یہ والی بدعتیں ہیں ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟
کیوں نہیں آ کے ٹی وی کے اوپر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے وہ کیوں نہیں یہ ذکر کرتے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو بند کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کسی بزرگان دین کے مزار کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ ویسے ہی منع ہے، ویسے ہی غلط ہے، لیکن چل پھر بھی اب یہاں کا ایک بن گیا ہوا ہے ماحول، اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو بس آپ وہاں جا کے جو بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے کریں اور ختم ہوگی بات۔ یہ والا کیوں نہیں معاملہ ختم کرتے؟ وہ اس لیے نہیں ختم کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی بات کی تو ان کو بھی اڑا دیا جائے گا، یا تو ان کو جیسے ابھی جو آپ دیکھیں کچھ ایسے علماء ہیں، میں ان کا کیا نام لوں، ان کے ساتھ کافی برا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کچھ اور بیچ میں بات چیت جو سچی بات لے کر آتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسی بات کی تو پھر ہمیں یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لیکن کیا آپ کا پیسہ اور آپ کا ملک زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کے دین سے کہ آپ لوگوں کو سمجھا ہی نہ سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ جانے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کب عقل دے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو حج کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ضرور کہیں نہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، جا کے مقدس مقامات کے اوپر جا کے اپنا فریضہ پورا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اندر لوگ اور تو کہیں جا نہیں سکتے ہیں تو وہ جا کے پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں ادھر جا کے سلام کرنے لگ جاتے ہیں، حاضریاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس کے بغیر تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے حج پہ لے کے جانے کے لیے تو وہی آئے تھے، انہوں نے ہی پیسہ دیا تھا، انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ اب تم حج کرنے چلے جاؤ گے۔ یہ عقل کب آئے گی؟ یہ عقل اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نہیں آ رہی ہے تو زندگی بھر نہیں آئے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ قبروں کو اونچا نہیں بناؤ، یہ مزار نہیں بناؤ، تو پھر ہم لوگ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ ویسے تو ہم جا کے مسجد نبوی میں اتنے وارے نیارے ہو رہے ہوتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جیسے ان کی ہر بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے ان کی ہر سوچ کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے ان کی ہر سنت کو اپنا لی ہے۔ تو کیا یہ سنت کو اپنا لیا گیا ہے کہ آپ جا کے مزاروں پہ حاضریاں دیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ تو ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو ہم لوگوں نے دین دراصل اپنی مرضی کے مطابق کر لیے، جیسے ہم چاہتے ہیں اس کو ویسے ہی موڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو ہم اسی طرح لے لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمیں نہیں کرنا کچھ بھی تو ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں اور ہم اس بہانوں سے اپنے آپ کو نکال لے جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ پر لوگوں سے جب بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ارے بھی بڑے بزرگ تو آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے اپنی دعائیں لیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان سے اپنے لیے دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کے بعد کوئی دعا دینے والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کوئی شاید بہن بھائی وغیرہ دعا دے دیں تو دے دیں، یا آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر لے تو کر لے، لیکن والدین کے علاوہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے والدین، اور اگر والدین حیات نہیں ہیں تو آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، آپ اپنی خالہ کی خدمت کریں، آپ اپنے جو آپ کے والد کے دوست ہیں، اچھے جو نیک دوست ہیں، ان سے میل ملاپ رکھیں، ان سے دعائیں لیں، تو آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا گیا ہے؟ صرف حدیث کے اندر ہے کہ 3 سفر کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، ایک مسجد الحرام کے لیے، ایک مسجد نبوی اور ایک بیت المقدس کے لیے۔ یہ باقی جو سفر باندھتے ہیں آپ جا کے مزاروں کے لیے اور وہاں جا کے آپ سلام اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے دین کا مذاق نہیں بنائیں۔ اگر آپ نہیں عقل کریں گے تو آپ کی آنے والی نسل کو کون عقل دے گا؟ سو آپ خود بھی سمجھیں اس چیز کو اور آگے بھی ان چیزوں کو لوگوں کو منع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔